یہ بات ہے اس وقت کی جب زمین پیاسی ہوگی اور آسمان روکھا ہوا ہوگا. لوگ بھوک سے بلک رہے ہوں گے اور ندیاں خشک ہو چکی ہوں گی. تب ایک شخص نمودار ہوگا جس کے ایک ہاتھ میں جنت اور دوسرے میں جہنم ہوگی. اس کا ایک پاؤں مشرق میں ہوگا تو دوسرا مغرب میں، یعنی فتنہ دجال. لیکن کیا آپ جانتے ہیں وہ سب سے پہلے کہاں سے ظاہر ہوگا؟ وہ کوئی عام انسان نہیں بلکہ تاریخ انسانیت کا سب سے بڑا فتنہ ہے. اس کے ماتھے پر لکھا ہوگا کاف الف فے رے، یعنی کافر، جسے ہر مومن پڑھ سکے گا. روایات میں ہے کہ وہ شخص بھی پڑھ سکے گا جو ان پڑھ ہوگا. وہ اسے پہچان لے گا. اس کا ظہور مشرق کے راستے سے ہوگا جہاں سے وہ تباہی شروع کرے گا. اگلے چند منٹ میں دیکھیے اس کے خوفناک دنوں کا مکمل منظر. دجال تب نکلے گا جب لوگ اس کا ذکر کرنا بالکل چھوڑ دیں گے، جب اماموں نے منبروں سے اس کی وارننگ دینا بند کر دی ہوگی. دنیا میں اس وقت سخت قحط کا تیسرا سال چل رہا ہوگا. پہلا سال بارش رکے گی، دوسرا سال مزید کمی آئے گی، تیسرا سال ایک قطرہ نہیں گرے گا. لوگ دانے دانے کو ترسیں گے. تب وہ آئے گا جھوٹا مسیحا بن کر. وہ کہے گا کہ اگر مجھ پر ایمان لاؤ تو میں بارش برسا دوں گا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ آسمان کو حکم دے گا اور بارش ہونے لگے گی. لوگ دھوکہ کھا جائیں گے اور اس کی جھوٹی جنت کے پیچھے بھاگیں گے. وہ شیطانوں کی مدد سے مردوں کو زندہ کر کے دکھائے گا اور کہے گا میں تمہارا رب ہوں، دیکھو میں نے تمہارے ماں باپ کو زندہ کر دیا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ جوان ہوگا اور اس کے بال بہت گھنگریالے ہوں گے. اس کی ایک آنکھ پھولے ہوئے انگور کی طرح باہر نکلی ہوئی ہوگی. وہ شخص ایک آنکھ سے کانا ہوگا، جبکہ تمہارا رب کانا نہیں ہے. اس کی رفتار بادل جیسی ہوگی جسے تیز ہوا اڑا کر لے جاتی ہے. اس کے پاس ایک مخصوص سواری ہوگی جس کے کان بہت بڑے ہوں گے. وہ دنیا کے ہر شہر میں جائے گا اور تباہی پھیلاتا چلا جائے گا. اس کا قد اور دبدبا اتنا بڑا ہوگا کہ لوگ ڈر جائیں گے. دنیا کی کوئی طاقت اس وقت اس کا مقابلہ نہیں کر سکے گی سوائے ان لوگوں کے جن کے دلوں میں پکا اور سچا ایمان ہوگا. مکہ اور مدینہ میں داخل ہونا اس کے لیے بالکل ناممکن ہوگا. وہاں فرشتے ننگی تلواریں لے کر ہر وقت پہرا دے رہے ہوں گے. مدینہ کے باہر رکتے ہی زمین 3 مرتبہ زور سے کانپے گی، جسے ہر منافق ڈر کر شہر سے نکل کر دجال کے پاس چلا جائے گا. وہ مدینہ کی طرف دیکھے گا اور کہے گا وہ رہا سفید محل. وہ سفید محل اصل میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی ہوگی. مدینہ کے فرشتے اسے ہر دروازے سے پیچھے دھکیل دیں گے. تب وہ غصے میں آس پاس کے علاقوں میں تباہی مچا دے گا. مومنوں کے لیے وہ وقت سب سے بڑا امتحان بن کر آئے گا. وہ زمین کے خزانوں کو حکم دے گا کہ میرے پیچھے چلو، تو سونا اور چاندی اس کے پیچھے بھاگنے لگیں گے. اس کے پاس روٹیوں کے پہاڑ ہوں گے جسے چاہے گا کھلا کر غلام بنائے گا. اس کی جنت اصل میں آگ ہوگی.
اور اس کی آگ ٹھنڈا پانی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم وہ آگ دیکھو تو اس میں کود جانا۔ وہ کنکریوں کو حکم دے گا، وہ سونے میں بدل جائیں گی۔ اصفہان کے 70,000 یہودی تاج پہن کر اس کے پیچھے ہوں گے۔ فتنہ اتنا سخت ہوگا کہ مرد اپنی عورتوں کو رسیوں سے باندھیں گے تاکہ وہ دھوکے میں آ کر اسے چھوڑ کر مسیح کی طرف نہ نکل جائیں۔ دجال دنیا میں صرف 40 دن تک اپنا قہر برسائے گا۔ پہلا دن 1 سال کے برابر لمبا ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر اور تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر۔ باقی دن عام دنوں جیسے ہوں گے۔ اسی دوران ایک مرد مومن اسے کھل کر للکارے گا۔ دجال اسے 2 ٹکڑے کر دے گا، لیکن وہ پھر بھی ایمان نہیں ہارے گا۔ اللہ اس مومن کو دوبارہ زندہ کر دے گا اور دجال اسے دوبارہ قتل کرنے میں ناکام ہو جائے گا۔ جب مسلمان نماز فجر کے لیے صفیں باندھ رہے ہوں گے، دمشق کی مسجد کے سفید مینار پر آسمان سے نور چمکے گا۔ فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے۔ آپ علیہ السلام کو دیکھتے ہی دجال نمک کی طرح پگھلنے لگے گا۔ وہ ڈر کر بھاگے گا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے باب اللد پر پکڑ لیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنا نیزہ اس کے سینے میں اتار کر اس کا خاتمہ کریں گے۔ اس کے مرتے ہی دنیا میں امن و سکون کا نیا دور آئے گا۔ شیر اور بکری ایک ہی جگہ چرنے لگیں گے۔ دنیا سے دکھ اور بیماریاں ختم ہو جائیں گی اور ہر طرف خوشحالی ہوگی۔ حق کی جیت ہمیشہ کے لیے قائم ہو جائے گی۔ امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنے RJ سید عبدالوہاب شاہ جیلانی کو دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔